سارا سبق آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ دیکھیں ذرا، یوما، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوما دن، یجمعو، یہ میں نے وہ جمع کرے گا، کم تمہیں، جس دن وہ جمع کرے گا تمہیں، کون؟ اللہ۔ اب یہ سے مراد وہ اللہ، کیونکہ پیچھے اللہ کا ذکر آ رہا ہے، واللہ بما تعملون خبیر۔ لے، لام سے لے کے لیے، یوم دن کے لیے، جمع ہونے کے دن کے لیے، یعنی حشر کے دن کے لیے جب وہ لوگوں کو جمع کرے گا۔ ذالک، یہ یوم و دن ہوگا، تغابن، کاٹے کا، ہار جیت کا، یوم التغابن ہوگا۔ پھر سن لیں اس کو، یوما، جس دن، یجمعو، وہ جمع کرے گا، کم، تم سب کو، لفظ لے کے لیے، یوم دن کے لیے، جمع کے دن کے لیے، ذالک، یہی وہ یوم دن ہے، تغابن، کاٹے کا۔ اور من جو یومن ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، ویعمل، عمل کرے، صالحاً، صالح، یکفر، یہ میں نے وہ کفر، مٹا دے گا، بجھا دے گا، انکار کر دے گا، یہ کفر، کفر یکفر تکفیر۔ یہ ذرا مائک بند کر دیں، زبیر صاحب مائک بند کر دیں۔ یکفر، انکار کر دے گا، ہن، سے، ہو، اس بندے سے، سیئات، گناہ، صالحات کا الٹ ہے، صالحات نیکیاں، سیئات برائیاں، ہی، اس بندے کی، اللہ اس بندے کی برائیوں سے انکار کر دے گا، کہے گا اس کی کوئی نہیں۔ کون؟ جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا۔ چھوٹے موٹے گناہ جڑے اس کو سن اللہ انہوں نے انکار کر سکتے، یعنی مٹا دے گا، بجھا دے گا، انکار کر دے گا۔ اب اللہ پاک نے لفظ جیسے استعمال کیے ہیں، علماء بڑا ذوق پیدا کرنے کے لیے پھر اس انداز میں معنی کر دیتے۔ معنی تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، مٹانا بھی، دور کرنا بھی، انکار کرنا بھی۔ واہ، اور یدخلو، داخل کرے گا، ہو، اس کو، اس بندے کو اللہ داخل کرے گا، یدخل، داخلہ، دال خیلام، دخل کرے گا، وہ اس بندے کو، ادخل یدخلو، وہ گرامر سمجھنے والا ہے تو اس کے لیے میں ویسے بول دیتا ہوں، عام بندے کے لیے دال خیلام، دخل، جو ابھی نیا شروع ہے، جو بگنر ہے، وہ اس کے لیے دال خیلام، جو جاننے والا ہے اس کے لیے ادخل یدخلو، ادخال، اخرج یخرج، اخراج، یدخلو، وہ اسے داخل کرے گا، جنات، جنت میں، تجری، جاری ہیں، من سے، تخت نیچے، ہاں، اس جنت کے، انہار و نہریں، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فی، میں، ہاں، اس میں، ابدا، ابد آباد کے لیے، ہمیشہ کے لیے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک، یہ فوز و کامیابی عظیم بڑی۔ اب دیکھ لیں اس میں سارا اردو ہے یا پرانا ہے؟ یوم اردو ہے، یجمع، جمع کرنا اردو ہے، یوم جمع اردو ہے، یوم التغابن، یہ یوم اردو ہے اور تغابن کا معنی یاد کرنا ہے، ہار جیت، کاٹا۔ من جو یومن، من جو پیچھے آ رہا ہے چل کے، یومن ایمان لاتا ہے، اردو ہے، باللہ اردو ہے، یعمل اردو ہے، صالحاً اردو ہے، یکفر، کفر یکفر تکفیر، انکار کرنا،
کافر سے آیا ہے، وہ جو علامہ نے فرمایا تھا۔ سر اس سے یہ جو کفارہ ہوتا ہے یہ بھی اسی معنی میں آئے گا، کفر کے معنی میں کفارہ جو آ سکتا ہے، آ سکتا ہے، آ سکتا ہے، ریپلیسمنٹ، بدلہ میں کوئی چیز دینا، اگلی چیز کو مٹا دینا، نہیں دوسری چیز لے لینا۔ وہ علامہ نے جو فرمایا تھا نا، ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا۔ ہاں جی ہاں جی صحیح ہے، وہ علامہ صاحب نے جو فرمایا وہ اسی پر فرمایا تھا، اچھا جزاک جس میں اللہ، وہ سختی ہو گئی تھی، جس میں فتویٰ آ گیا، جی جی ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا، توحید ہستی ہمیں واحد خدا ہمارا۔ ماشاء وہ اسی ورڈ سے علامہ نے لکھا تھا ماشاء صحیح، جزاک اللہ، کہ ہم کافروں کے کافر، یعنی ہم بھی کافروں کے انکاری ہیں، اور کافر خدا ہمارا، ہمارا خدا بھی کافروں کا انکاری ہے۔ یہ اسی سے پھر سمجھ آ جاتی ہے بندے کو، جو کفر و انکار کر دے گا، ہم اس سے سیئات ہی اس کے گناہوں کو، وَيُدْخِلْ السَّيِّئَاتِ صالحات کو الٹ ہے، عمل سیاہ، یدخل داخل سے آیا، جنت اردو کا ورڈ ہے، تجری جاری ہے اردو ورڈ ہے، تخت تحت اردو ورڈ ہے، انہار اردو ورڈ ہے، خالدین اردو ورڈ ہے، ابدا اردو ورڈ ہے، الفوز العظیم پہلے آپ پڑھ کے بھی آئے ہیں، فوز عظیم، اللہ تعالیٰ فوز عظیم نہ نوازے یار، یہ پنجابی میں بول سکتے ہیں آپ عربی کو اپنی زبان میں لا سکتے ہیں، اللہ آپ کو فوز عظیم دے یار، ہی جانے والا تو بڑی کامیابی دے وے، آج ضرور اللہ تو فوز عظیم دے وے یار۔ واہ اور الذین، وہ سارے لوگ، کافر جنہوں نے کفر کیا، واہ اور کذبو جھٹلایا، بیااتنا ہماری آیتوں کو، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار، اصحاب نار ہیں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فی میں اس میں، واہ اور بے سا برا ہے مسیر، لوٹنے کی جگہ، مسیر پیچھے پڑ گئے ہیں، فاکسانہ صورکم وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، ایت نمبر 3 کا آخری ہے، اور 10 کا بھی آخری سیم ہے۔ اب جو نوے باب آئے ہیں سورت تغابن کی 10 نمبر ایت ہم پڑھ رہے ہیں، 10 کا جہاں نشان ہے۔ اب دیکھ لیں، والذین، وہاں پہلے پڑھا ہوا ہے، الذین پڑھا ہوا ہے، کافر پڑھا ہوا ہے، وہاں پڑھا ہوا ہے، کذبو پڑھا ہوا ہے، بے پڑھی ہوئی ہے، آیات پڑھی ہوئی ہیں، نا پڑھا ہوا ہے، اولئک پڑھا ہوا ہے، صحاب پڑھا ہوا ہے، نار پڑھا ہوا ہے، اردو ورڈ ہے، خالدین ابھی اوپر پڑھا ہے، فی میں فی پڑھا ہوا ہے، ہاں پڑھا ہوا ہے، وہاں پڑھا ہوا ہے، بے سا پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، مزید لوٹنے کی جگہ بھی پڑھ کے آئے، سب آسان ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، ماں نہیں، ماں میں نہیں، اصابہ پہنچتی، من سے مصیبت، کوئی مصیبت، یہ ماں 4 قسم کی ہے، ویسے بھی ماما 4 ہی قسم کی ہونی ہیں، سکی ماں، رضائی ماں، ساس ماں، سوتیلی ماں، یہ ماں عربی بھی 4 ہی قسم کی، ماں موصولہ، زیادہ بھی ہو سن، میں ویسے تو 4 پہ کم از کم، ماں موصولہ، ماں نافیہ، ماں استفہامیہ، ماں کافہ، یہ ماں نافیہ ہے، نہیں نفی کا معنی دیتی ہے، ماں نہیں، اصابہ پہنچتی، من سے مصیبت، کوئی مصیبت، کسی مصیبت میں سے کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، الا مگر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی مصیبت نہیں پہنچتی۔ مومن کو کتنا بہادر دل ہونا چاہیے، آ ہی نہیں سکتی، عقیدے کمزور ہو گئے نا، الا باذن اللہ، اذن الہی کے علاوہ کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ واہ اور من جو یومن ایمان لائے، باللہ اللہ پر، یاد دے وہ ہدایت دیتا ہے، قلب دل کو، اس بندے کے، واہ اور اللہ بے ساتھ کل تمام شیء، ان چیزوں کے، علیم ہے۔ اب دیکھ لیں کون سا ورڈ نیا ہے، ماں موصولہ پہلے آتی تھی جو، اب ماں نافیہ آ گئی، نہیں مانی کریں گے،
اصابہ یہ ورڈ فار ایگزامپل نیا ہے. اصابہ پہنچتی ہے. اصابہ یصیب میں مصیبہ، مصیبت اردو کا ورڈ ہے. اب یہ خاص بات بتاؤں، ماں کے بعد اگر 2-4 کلموں کے بعد الا آ رہا ہو اس کا معنی نہیں کرنا ضروری ہے. آپ کو معنی آسانی سے بات سمجھ آ جائے گی. آپ ایک آیت پڑھتے ہیں اکثر، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اب یہاں ماں کا معنی نہیں کرتے ہیں کیونکہ آگے الا آیا ہوا ہے. یہ قرآن میں ایک نشانی پتہ چلی ہے کہ ماں کے بعد اگر الا آ رہا ہو تو معنی نہیں کریں گے، ادروائز بقایا سارا تجربہ ہی ہے. جتنا تجربہ بڑھتا جائے گا آپ ماں کا معنی صحیح کرنا شروع کر دیں. ماں نہیں اصابہ پہنچی، مصیبت بھی اردو ہے، اذن بھی اردو ہے، اللہ بھی اردو ہے، یومن بھی اردو ہے، اللہ بھی اردو ہے، یاد ہدایت دیتا ہے یہ بھی اردو ہے، قلب بھی اردو ہے، اللہ بے ساتھ کل بھی اردو ہے، شے بھی اردو ہے، علیم بھی اردو ہے. اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا. آگے دیکھیں جی، واہ اور اطیعو اطاعت کرو اللہ کی، واطیعو اطاعت کرو رسول کی. اب یہ تو چاروں اردو ہیں. پھر ان اگر یہ چھوٹے چھوٹے جو حرف ہیں نا، حرف یاد کرنے پڑتے ہیں اور معنی بھی ان کا بندہ نکال نہیں سکتا نا، چونکہ اس نے اگلے کے ساتھ مل کے معنی دینا ہوتا ہے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پھر ان اگر اف کے معنیوں میں آیا، کنڈیشنل سینٹینسز. اف اگر تولیتم تم ول کھا گئے، پھر گئے، مڑ گئے، نافرمانی کی، واپس انما بے شک اللہ پر، رسول پر، نہ ہمارے بلاغ پہنچانا ہے، مبین کھلا. دیکھ لیں پھر اس کو، اطیعو اردو، اللہ اردو، اطیعو اردو، رسول اردو. فاپ حرف ہے، ان حرف ہے، شرط ہے. تولی تم ول کھا گئے تم، اردو ورڈ ملتا جلتا ہے. ولی کل ہم نے میچنگ میں آئی تھی نا، ول کھانا، مڑ جانا، پھر جانا، نافرمانی کرنا. فا کو الگ کر دیں، انا کو الگ کر دیں، ما کو الگ کر دیں. فا پس انا بے شک ما جو اللہ پر، اللہ کون سا حرف ہے؟ حروف جارہ. حروف جارہ کس پہ آتا ہے؟ اسموں پہ آتا ہے. کیا کرتا ہے؟ آخر میں زیر دیتا ہے. دی ہے اللہ رسول. کل میں نے بتایا تھا زیر دینے کا ایک سبب، آپ دیکھیں زیر آ گئی ہے، آخر میں آ گئی، آخر میں، درمیان کی بات میں نہیں کر رہا. یہ نون زبر اللہ الگ چیز ہے، رسول الگ چیز ہے. رسول کے آخر میں جو زیر دی ہے اس اللہ نے دی ہے. اللہ جا رہا ہے، جارہ نے، میں نے کہا 2 وجہ سے زیریں آتی ہیں. ایک وجہ آپ نے پڑھ لی ہے، ایک اور دسا سے سمجھو زیر نے علم سارا مکمل ہو گیا. اللہ رسولنا البلاغ، بلاغ بھی اردو ہے، ذرائع ابلاغ، بلاغ میں نے پہنچانا، مبین کھول کر. آگے دیکھیں جی، اللہ لا نہیں، الہ معبود، الا مگر، ہووا وہ. یہ کلمہ ہے صرف وہ، اب چونکہ کل اللہ کا نام پہلے آ گیا تو اس سے لیے تھوڑا ترتیب بدل گیا. پھر یہ کلمہ ہے لا الہ الا ہو، الا اللہ، وہ آگے ڈال دیا، پھر اللہ کا نام پہلے لے گئے. وہ جملہ اسمیہ بنا دیا نا، جملے کی آیت بدل دی. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ، واہ اور اللہ پر، اللہ پر، پھر وہ جار آ گئے. میں نے کہا نا پریپوزیشن بہت آئیں گے، جس طرح ٹو، ایٹ، آف، آن، یہ وہ بہت انگریزی میں آتا ہے، عربی میں بھی جارہ بہت آتا ہے. اور جارہ اسموں پہ آتے ہیں اور زیر دیتے ہیں، دی ہے اس نے. وَعَلَى اللَّهِ، عَلَى اللَّهِ، اللہ پر. پس لام چاہیے، یا توکل کریں، مومنون، سارے مومن چاہیے کہ سارے مومن اللہ پر توکل کریں.
اب اس میں اردو ہی ہے ساری، اب کوئی چیز تو ہے نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نام ہی مرتبہ تقریباً آ چکا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. ایک یہ بتا تو میں گرنا رمت میری ہزار ایک باری تو چاہے. اب قرآن کی آسانی میں اور کیا ہو سکتا ہے یار؟ اللہ نے قرآن کو اتنا آسان بنایا ہمارے لیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان بے شک من ازواجکم، من سے ازواج زوج کی جمع بیوی کی، تمہاری بیویوں میں سے، اور اولاد اولاد کم، تمہاری اولادوں میں سے کچھ، عدوً دشمن ہوتی ہیں، لکم تمہارے لیے، واپس اخذرو محتاط رہو، ہم ان سے. یعنی اے مسلمانوں اپنی بیویوں اور اپنی اولادوں کی تربیت کیا کرو، ورنہ وہ تمہارے لیے دشمنی کا سبب بن جائیں گی. محتاط رہو، تربیت کرو گھروں میں، اولادوں کی، بچوں کی، بچیوں کی. واپس اخذرو، اخذر پیچھے ادھر آیا ہے، محتاط رہو منافقوں سے. قاتلہم اللہ انا یؤفکون، پڑھا تھا نا، یہ ادھر وہی لفظ ہے. اور ان اگر تعفو، تم، تے میں تم، افو، افو درگزر کہتے ہیں، اف کر دو، وتصفحوا اور درگزر کر دو، وتغفروا اور مغفرت کر دو، بخش دو. فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے. تو دیکھو نا، ان اولاد اور بیویوں کے بعد اللہ نے مغفرت، درگزر اور بخشش کی بات کی ہے. یعنی ان کا معاملہ یا ان کا بیہیو روڈ بھی ہو سکتا ہے، بیوی کا، بچوں کا، ان کی تربیت کرو، پھر برداشت کرو، معاف کرو، درگزر کرو، بخش دو. سختی سے نہ آ جاؤ، ڈنا نہ چاہ دو. سر یہ تصفحو کا کیا معنی بتایا آپ نے؟ تصفحو درگزر کر، یہ معنی قریب قریب ہی ہے نا، یہ سیم معنیوں میں ہے. تو چونکہ معنی کا علماء نے فرق کیا ہے بس تھوڑا تھوڑا، ورنہ قریب قریب معنی. تعفو معاف کر دو، تصفحو درگزر کر دو، تغفرو بخشش کر دو، مغفرت کر دو. فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور اور رحیم ہے. اب دیکھ لیں یہ ساری اردو ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواج اردو ہے، اولاد اردو ہے، عدو اردو ہے، فاحذر محتاط، حذر الموت ڈرنا، محتاط رہنا. تعفو اردو ہے، تصفحو کم اردو میں استعمال ہوتا ہے، میں بھی کسی نے استعمال کیا بھی ہو، علامہ صاحب جیسے لوگوں نے، علامہ اقبال جیسے لوگوں نے، کوئی بندہ ڈھونڈ ہی لے گا. وتغفرو، یہ تو مغفرت سے آیا اردو ہے، غفور بھی اردو ہے، رحیم بھی اردو ہے، اللہ بھی اردو ہے، سب اردو ہے. انما بے شک، ان بے شک ما جو اموالکم تمہارے مال ہیں، اموال مال کی جمع کم تمہارے، واولادکم اور تمہاری اولادیں ہیں، فتنہ، یہ تو فتنہ ہے، ازمائش ہیں تمہارے لیے. مال اولاد ازمائش کا باعث بن جاتے ہیں. اگر تربیت نہیں کرو گے تو اولادیں ازمائش کا باعث بن جائیں گی، مصیبت بن جائیں گی. اور مال بھی حلال حرام کا خیال نہیں رکھو گے تو فتنہ بن جائے گا. واللہ اور اللہ عندہ پاس اس اللہ کے اجر عظیم، اجر عظیم ہے. اب اس میں دیکھیں اموال اردو، اولاد اردو، فتنہ اردو، اللہ اردو، اجر اردو، عظیم اردو. کوئی اور تو ہے کوئی نہیں، میں اردو کی دس ہے. واپس اتقو ڈرو، اتقو تقوی اختیار کرو، اللہ کا، ماں جتنی یا جو استطاعت رکھتے ہو تم سارے، اردو ورڈ ہے. واہ، اور اسمہو غور سے سنو، اسمہو غور سے سنو، سمو سین میم عین سما، یہ سماچال ہے. یہ ہمارا ایک دوست ہے، وہ عموماً ملنا انہیں سویرے سویرے، ہاں جی کیا حال ہے مکوالا، یہ سماچال ہے.
یعنی کی کچھ بولے سنے میں کہ بولا میں نے بات کی سنے میں نے بات واتی و اطاعت کرو وانفقو انفاق کرو خیرن خیر ہے لے کے لیے انفسکم تمہارے نفسوں کے لیے اب یہ دو لفظ خیال رکھنے بقایا سب اردو ہے اتقو اردو اللہ اردو استطاعتم اردو اسمعوا اردو اطیعوا اردو انفقوا اردو خیر اردو انفس اردو نفس کی جمع واہ اور من جو شخص یوں کا بچا لیا گیا یوں کا بچا لیا گیا شخا بخل سے نفس سے ہی اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا واپس اولئک یہی وہ لوگ ہیں ہم وہ سارے مفلحون بلا پا جائے جو نفس کے بخل سے بچا لیا. یہ نفس بھی بڑا بخیل ہوتا ہے. ہمارے نفس کے بخل کا یہ عالم ہے اگر ہم کسی غریب آدمی کو 10 روپے دینے ہو نا وہ بھی ماڑے جے دینے ہیں ماڑے جے پرانے کورا نوٹ آپ کور رکھنے حالانکہ قیمت برابر ہے. کہ بس روٹی کھانے پہ تو 3 بندے بیٹھے ہو پلیٹ جی آلو آوے جی مروڑ کے دوئے پاس بولٹی ہے پاس اپنے پاس. نفس اتنا بخیل ہو گیا اتنا نہیں کر سکتے اس کے سامنے اچھی چیز کر لیں. 10 روپے ہی دینے ہیں تو کیا بات ہے اگر کورا دے دو تو قیمت جو برابر ہے لیکن تیرے نفس کی سخاوت کی عادت تو پڑے نا تجھے. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. کیا بات. اب اردو ہے ساری یہ صرف یو کا بچانا شخا بخل یہ 2 ورڈ ہیں بقایا سب اردو. اور یہ بچانے کا لفظ آپ بولتے ہیں ادھر اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا بعض واقع زیر کی بچا یو کے بچا لیا گیا کاف زیر کے بچا. یہ عربی میں سب سے شارٹ ترین امر ہے کاف زیر کے اور یہ پورا جملہ ہے. کاف زیر کے 2 نقطیاں ڈالنے بندہ تو سمجھے گا نا یہ کاف زیر کے حرف ہے لیکن صاحب علم سمجھے گا یہ کاف زیر کے امر ہے اور اس کا معنی ہے تو بچا. واقع نہ واضح اور کاف زیر کے تو بچا نون زبر النا ہمیں یہ کیسے بن گیا یہ ابھی ہمیں سمجھ نہیں آئے گی تھوڑا آگے جا کے سمجھ آئے گی. یہ کاف زیر کے رہ کے گیا اس نال اور کیڑے لفظ ہے وہ گر گئے اور کاف زیر کے رہ گیا. بڑی انٹرسٹنگ زبان ہے بڑا کام باقی ہے. ہم تو ابھی جسٹ آپ کو ایک ذوق سا دے رہے ہیں بڑا کچھ باقی ہے لیکن قرآن ترجمے سے پورا پڑھ لیں گے وہ ذوق بھی اتنا مزہ کرے گا آپ کو آپ کہیں گے کیا بات. یوں کا بچا لیا گیا شخ نفس سے اپنے نفس کے بخل سے فاولئک هم المفلحون. ان تقرضوا اگر تم قرضہ دو اللہ کو قرضن حسنن قرض حسن اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو ان تقرضوا اردو ورڈ ہے ان اگر یعنی تم قرضہ دو اللہ کو قرضن حسنن قرض حسن یضاعف یہ میں وہ ضاعف ضعف اضعاف کر دے گا. آپ کے ہم پڑھ دیتے ریاضی میں ذو اضعاف عقل اب 2 ایلسیم آ گیا نا 2 چند کر دے گا اضعاف یضاعف وہ اللہ 2 چند کر دے گا بڑھا دے گا وہ اس قرضے کو لکم تمہارے لیے اور یغفر بخش دے گا لکم تمہیں واللہ اور اللہ شکور بڑا شکور ہے
اور حلیم ہے، اردو میں استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے شکور کا لفظ آئے تو میں نہیں، قدر کرنے والا، بندے کے لیے آئے تو شکر کرنے والا۔ واللہ شکور خلیم، اللہ بڑا قدردان ہے، یعنی قدر کرتا ہے، اور بڑا حلیم ہے، علم والا ہے، اردو ورڈ ہے۔ عالم الغیب، غیب کا علم جاننے والا ہے، والشہادہ، اور ظاہر کا علم جاننے۔ اصل میں یہ عالم دونوں جگہ لکھا ہونا چاہیے تھا، لکھا جا سکتا ہے، لیکن کلام کا ایک حسن ہوتا ہے کہ تھوڑی بات سے زیادہ مواد لیا جاتا ہے۔ عالم الغیب، وہ غیب کا عالم ہے، چونکہ وہ عطف لگا کے نا وہ اس کے ساتھ ملا دیا پھر۔ عالم الغیب، اللہ عالم الغیب ہے، وشہادت، اور عالم الشہادہ ہے، العزیز ہے، الحکیم ہے، اللہ عالم الغیب والشہادہ اور العزیز ہے۔ کل اردو، کوئی مشکل تو ہے ہی نہیں، اگر سب اردو ہے۔ ابھی چونکہ ہمارا پہلا ہدف ترجمہ سیکھنا ہے،